15ویں شعبان کو لوگوں نے عید کے نام پر ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا. جس طرح دیگر عیدیں منائی جاتی ہیں 15ویں شعبان بھی ایک عید کے طور پر منائی جاتی ہے، حالانکہ در حقیقت یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے، لیکن آج عید کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے، نئے کپڑوں کو پہنا جاتا ہے. اور مصیبت تو یہ ہے کہ اس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس رات قبر کی زیارت کرنا اس کی کوئی خاص فضیلت ہے. اس طرح کی باتیں کہہ کر قبروں کی زیارت کی جاتی ہے. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ لوگ جو گمراہ مسلمان ہیں وہ لوگ شب برات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں، کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں، جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں. اور اسی مناسبت سے 15ویں شعبان کو گھروں میں عمدہ کھانے پکائے جاتے ہیں، اور وہ کھانے پکائے جاتے ہیں جو کھانے کے مرے ہوئے لوگوں کو پسند تھے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روحیں آئیں گی اور اس کھانے کا مزہ چکھ کر جائیں گی. یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، گمراہ کن عقیدے ہیں جن کو لوگوں نے دین کے نام پر ایجاد کر لیا ہے. اور 15ویں شعبان کو یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں، بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. اور 15ویں شعبان کے تعلق سے بہت سارے لوگ عوام کو کنفیوز کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتے ہیں، جیسا کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہر اہم معاملے کا فیصلہ فرمائے گا. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر اہم معاملے کا، سال میں جو اہم معاملات پیش آنے والے ہیں اس اہم معاملے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. اس آیتوں کو شب برات سے جوڑ دیا جاتا ہے سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں کو. حالانکہ قرآن مجید کی آیت کی اس تفسیر اگر ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ آیتیں شب قدر کے بارے میں نازل کی گئی. قرآن کب نازل کیا گیا؟ رمضان میں نازل کیا گیا اور شب قدر میں نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو لہٰذا عوام کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اب عوام کو اتنا علم نہیں کہ وہ ان باتوں کو پرکھ سکیں، سمجھ سکیں، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے عالموں نے قرآن و حدیث سے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا بچنے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ بڑی جامع نصیحت فرمائی، بہت اہم نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی نصیحتیں تو بہت عمدہ تھیں، ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی اور نصیحت فرمائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو. اور جو شخص میرے بعد زندگی گزارے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، دین میں بہت ساری نئی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی، بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. اب ایسی صورت میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایسے وقت میں تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور میرے صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان کی سنتوں کو تمہیں لازم پکڑنا ہے. تمسکوا بہا وعضوا علیہ بالنواجذ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سنتوں کو، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو. عضوا علیہ بالنواجذ یعنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ داڑھوں کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس وجہ سے داڑھ کی بات اس حدیث میں کی گئی ہے، عضوا علیہ بالنواجذ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے تمہیں بچنا چاہیے، کیونکہ دین میں ہر نیا کام جو بھی ایجاد ہوتا ہے وہ گمراہی ہے،
وہ گمراہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ جو انسان کو سیدھے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا جو دین میں نئے بدعات کے نام پر ایجاد کیے جاتے ہیں، نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اور خصوصاً ہمارے ان نادان بھائیوں کو جو اس طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہیں، سیدھے راستے کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اتباع کی طرف واپس آنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔